بعد میں قرآن پاک کے 10ویں پاری کی سورہ مبارکہ ہے سورہ التوبہ، اور اس کا دوسرا نام ہے سورہ البراء۔ اس کی آیات نازل ہوگی، اور قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے شروع میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن یہ واحد صورت ہے کہ جس کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا، سورہ البراء۔ اب اس سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے کہ اگلے سال سے مشرکین کا داخلہ اس سرزمین حرم میں ممنوع ہے۔ وہ احکامات حضور علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اور ساتھ اپنی اونٹنی بھی دی، اپنی اونٹنی کے اوپر جس کا نام تھا ناقۃ القصویٰ، حضور علیہ السلام کی اونٹنی۔ فرمایا یہ میری اونٹنی لے جاؤ اور جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احکامات دے دو کہ بعد میں اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے، لہذا حج کے موقع کے اوپر یہ وہاں پر اعلان کرنے ہیں۔ رستے میں یہ قافلہ جا رہا تھا اور وہاں پر نماز کا وقت تھا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے تھے، ابھی تکبیر کہہ کے نماز شروع نہیں کی تھی، آپ کے کانوں کے اندر ایک اونٹنی کے انہنانے کی آواز آئی، جو اونٹنی نامل اپنے منہ سے آواز نکالتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی پہچان تھی کہ ان کو ظن غالب ہو گیا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ آواز آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی ہے۔ آپ رک گئے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام خود تشریف لے آئے۔ جب دیکھا تو آقا علیہ السلام کی اونٹنی تھی، لیکن جو اس پہ سوار تھے وہ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھا۔ جب وہ آئے تو آپ آپس میں ایک محبت کا انداز دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلا سوال یہ کیا سلام کے بعد کہ اے علی انت آمر ام مامور، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام نے کیا تمہیں امیر حج بنا کے بھیجا ہے، یا میری اقتداء میں تم نے حج ادا کرنا ہے کہ اگر تم امیر حج ہو تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں او جس طرح آقا علیہ السلام کا حکم ہے، اور اگر تم نے میرے پیچھے حج ادا کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی طرف سے ایسا حکم نہیں، تو پھر آپ میرے ساتھ۔ انہوں نے پھر ساری روایات سنائی کہ جب آپ کا یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے چل پڑا تو بعد میں سورہ توبہ سورہ البراء کی آیات نازل ہوئی ہیں جن میں اللہ کریم نے احکامات نازل فرمائے ہیں کہ اگلے سال سے مشرکین کا داخلہ اس سرزمین حرم میں ممنوع ہو جائے گا، لہذا آپ وہاں پر یہ اناؤنس کر دیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 9 ہجری کے اندر پہلا حج اسلام کا ادا کیا، اور انہوں نے بھی میدان عرفات کے اندر جہاں پر اب مسجد نمرہ ہے وہاں سے خطبہ حج دیا، اور اس طرح حج بیت اللہ شریف ادا کر کے پھر واپس مدینہ طیبہ لوٹ گئے۔